وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزرگان، ماں بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے رازدار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک عجیب مشکل ہوتی ہے. دنیا کے آگے ان کو شریعت کے پردے قائم رکھنے پڑتا ہے، وہ حجاب قائم رکھنا پڑتا ہے کہ وہ دنیا میں سیانے نظر آئے. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کے وجود میں ایسا طوفان برپا ہوتا ہے، ایک ایسی آندھی چل رہی ہوتی ہے ان کے وجود میں، آنے والے دور کی وہ ایسی ایسی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اپنے جنون پر قابو رکھیں. علامہ اقبال جب یہ بات کہتے ہیں فرشتوں کے الفاظ میں کہ یہ اللہ کا بندہ کے وقت سے پہلے قیامت ہی نہ پڑتا، کیونکہ جو کچھ ہونے والا ہے آنے والے دور میں، جن کی تصویر اقبال کہتے ہیں کہ میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھو تو صحیح ہونے کیا والا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ عطا ہوئی ہے مجھے روز و شب کی بے تابی، خبر نہیں خاکی کو کس کی مانگی ہے، یعنی مٹی سے بنایا رب نے مجھے کس چیز سے بنایا. ایک طوفان برپا ہے میرے وجود میں کہ مجھے صبر نہیں آ رہا. اور لیکن ظاہر میں آپ کے پاس جائیے تو چارپائی پہ بنیان پہن کر چھوٹی لپیٹ کے سکون سے بیٹھے. جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں محمد اقبال سے ملنے آیا ہوں، کہتے ہیں اقبال ملے تو میرا بھی اس کو سلام کہنا، کیونکہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمخر نہیں، واللہ نہیں. یہ اللہ کے بندے جو اللہ کے رازدار ہوتے ہیں اشارے کرتے جاتے ہیں. کائنات میں جب نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات کی صدیاں تبدیل کی جا رہی ہیں. دیگر کو ہے جہاں تاروں کی گردش تیز رہتا ہے، زمانہ تبدیل ہو رہا ہے، سارے کو تیز چل رہے ہیں. کچھ حالات اور واقعات کچھ اس طرح طوفانی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے ان کے اندر. جب وہ اس دور میں کہ جب مسلمان چاروں طرف سے پیس دیے جاتے ہیں، خلافت توڑ دی جاتی ہے، جب پوری مسلمان دنیا پر کالونائزیشن اس طرح آزاد اور وفا مبتلا ہوتی ہے، سوائے مکہ اور مدینہ کے کوئی مسلمان ملک آزاد نہیں ہوتا. اس وقت کوئی جنونی دیوانہ عاشق کہہ رہا ہوتا ہے کہ تبختر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا، تجھ سے کام دنیا کی مانگ. ایک ہسٹورک امپاسبلٹی، ناممکنات میں. اور وہ اللہ کا بندہ اس وقت کون سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایک ہوں گے مسلم حرم کے پاس، نیل کے ساحل سے لے کر خاکی کا، یہ جو خوشخبریاں، یہ جو بشارتیں دے رہے ہیں آنے والے دور میں، وہ جو آپ کی تقدیر بتا رہے ہیں کہ جو لکھ دی گئی ہے. آج اس قسم کی تقریب ہم یہاں منا رہے ہیں، آج سے پورے 71 سال پہلے اسی طرح کی ایک تقریب کلکتہ میں منائی جا رہی ہے. فلسطین کے مسئلے کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح 1938 میں 21 اپریل اس وقت فلسطین کے مسئلے پر بیٹھ کے جلسہ کر رہے تھے جب اطلاع آتی ہے کہ علامہ اقبال کا انتقال ہے. اور اسی وقت اس جلسے کو ایک تعزیتی جلسے کی تبدیل کر دیا. قائد اعظم بھی چھلک گیا، بڑے پرائیویٹ آدمی تھے، اپنی فیلنگ، اپنے جذبات اپنے ساتھ رکھتے تھے، چہرے کے تاثرات بہت کم ظاہر کرتے تھے، لیکن اس موقع پر ان کی آنکھوں میں گیان سنا. پھر کھڑے ہو کے ناراض کھولتے کہ اقبال تم لوگ کیا جانو گے، کیا نہیں. وہ ایک تھنکر، فلاسفر، آئیڈیالوگ، مفکر، دانشور اور سیر کا لفظ استعمال کیا. سیر کہتے ہیں اس صاحب نگاہ وجود کو کہ جو آنے والی صدیوں کی تصویریں دکھا سکتا ہوں، جس کو یہ معلوم ہو اللہ کے ان رازداروں میں سے ہو، جو خودی کے ان ترجمانوں میں سے ہو، جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے دور کی تقدیر کیا ہے. اور پھر قائد اعظم اپنا تعارف کرواتے ہیں. میرے پیچھے جو روحانی طاقت تھی جس نے مجھے محمد علی جناح سے قائد اعظم بنا دیا، وہ علامہ اقبال. پوری امت مسلمہ اور پوری انسانیت کو 20ویں صدی کے آغاز میں جو تحفہ دیا گیا اس کا نام محمد اقبال. یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ تحفے چندے صدقے یا خیرات کے طور پر نہیں دیتا. ایسے تحفے امتوں پر صدیوں کے بعد انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں، خوشخبری اور بشارت کے طور پر اس بات کی دلیل بنا کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت مرحوم سے نگاہ نہیں چڑھائی.
اس بات کی دلیل بنا کر کے آئندہ آنے والے دور میں جو تقدیر تمہاری لکھ دی گئی ہے تم کو ایک موقع اور دیا جاتا ہے کہ چاہو تقدیر کو اپنے ہاتھوں مرتب کرو۔ جب وہ اقبال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تقدیر کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تمہیں یہ لکھ کے دے دیا گیا کہ بدنصیبی مایوسی شکست تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی، نو۔ جب اس دور میں یہ کہتے ہیں خودی کو بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے چاہتے کیا مقام تو پیدا کرو اپنا، وہ تعلق کم از کم اتنا تعلق تو اپنے رب سے بناؤ کہ وہ تمہاری تقدیر لکھنے سے پہلے پوچھ لے جو چاہتے ہو میں لکھ دیتا ہوں، لیکن شرط یہ لگاتے ہیں وہ اس کی دیکھو تمہاری تقدیر لکھنے کی صرف ایک شرط اپنی نسبت اپنا تعلق اللہ کے رسول سے ایسا جوڑو کہ محمد سے وفا پورے طور پہ ایک اونلی سنگل جنریشن حضور کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، ان کے ساتھ نسبت ان کا تعلق دیکھو جو کچھ تم ہو ان کی نسبت سے تمہاری عزت تمہاری آبرو تمہارا دین تمہارا سب کچھ اس نام کی نسبت سے کہ محمد سے وفا تو نے کہتے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لاک جو چاہو لکھو، اور یہ پیغام اس قوم کو دیا جا رہا ہے کہ جو 1400 سال کے مسلم انسٹیٹیوشن خلافت کے ٹوٹنے کے بعد اس قدر مایوسی کا شکار ہے کہ مسلسل کے حالی میں جب حالی اس کے زوال کی داستان کھینچتے ہیں تو بڑے بڑے سنجیدہ لوگ ماتم کرتے ہیں کہ یا اللہ اس امت کا زوال حد سے گزرنا دے، کوئی حد ہے جو پار ہو چکی ہے اس امت کے زوال کی، نہ کوئی اکانومی نہ کوئی ملٹری نہ کوئی تعلیمی یافتہ طبقہ نہ اشرافیہ نہ حکومت نہ سیاست نہ جغرافیہ۔ حال یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کی نمائندگی کرنے والی وہ خلافت عثمانیہ جس کے وجود سے جس کے نام سے جب یورپین دارالسلطنتوں کے اندر صرف بہتر بینڈ بجا کرتا تھا تو یورپ فردر نامہ کرتا تھا، اس خلافت عثمانیہ کے یہ سوال جس کی پوری زبان ہی تبدیل کر دی گئی ہے، وہاں پہ رومن اسکرپٹ نافذ کر دی گئی کہ کئی سو سال کی مسلمان تاریخ اب تک بچے نہ پڑھ سکے، دکھ اور تکلیف سے علامہ کہتے ہیں کہ چاٹ کر دی تو اس کے نازا نے خلافت کی سبا اپنوں کے ساتھ ایک بے غوروں کی یادی میں تھے، جس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں خداری خیانت، حجاز کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ہاشمی بیچرا یابرو عزیز مصطفیٰ خاص حقوق میں لٹ رہا ہے تو کمان سب سوچ لارڈ مریڈیا کے ساتھ مل کر جس طرح عرب قبائل نے بغاوتیں برپا کی، ٹرانس حجاز ریلوے جو دمشق چلتی تھی مدینے تک آج بھی مدینے میں اس کے آثار رکھے ہوئے اس تاریخ دور میں اس وقت دانشوروں کا حال کیا، پوری مسلمان دنیا میں نگاہ دوڑائی، میں نے بھی دیکھا ہے پیر حرم کو کردار بیسوس گفتار واقعی، پیر حرم کا عالم یہ تھا نہ وجود میں روحانیت نہ تزکیہ تربیت نہ نگاہ نہ سخندر نواز نہ جاپ و سوچ، اس وقت قوم کو بتاتے ہیں کیونکہ جب کوئی رول ماڈل ایکسس نہیں کرتا کوئی وجود نہیں ہے نوجوان کس کو دیکھ کر کس کی طرف جائے، اس وقت تعارف کراتے ہیں مرد مومن ہوتا کیا، نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، رزم ہو یا نظم ہو، پاک دل ہو پاک پاک، اس کی نگاہ بھی پاک اس کا دل بھی پاک اس کے ہاتھ بھی صاف، تیری نگاہ سے دلچینوں میں کانپتے تھے، کھویا کیا ہے تیرا جذبے غلط رہنا بچوں کو مخاطب کرتے تھے، تم نگاہ ڈالتے تھے کسی کی طرف قومیں سر کانپتی تھی، تم نے اتنا قلندرانہ جذب غائب کر دیا، کہاں بھی تمہاری وہ وسط افلاق میں تکبیر مسلسل جو تم آسمانوں کی بلندیوں پہ تکبیر کیا کرتے تھے جا کے، اب تمہارا حال یہ کہ پیوستہ زمین پہ تسبیح و مناجات، زمین پر بیٹھ کے تسبیح و مناجات کرتے ہو، وہ مسلک تھا مردان خدا کا اور خدا مت کا، یہ مذہب ملا و جمادات و نمازات کا، جب اس کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ شہر جس سے دھرمتا تھا شبستان وجود پوری دنیا کانپتی تھی اس صبح سے، وہ صبح ہوتی کس طرح تھی، وہ شہر ہوتی ہے بندہ مومن کی عطا سے پیدا، جب ان کو دکھ اس بات کا تھا کہ رسم اذان تو رہ گئی لیکن اس میں روح بلالی نہ رہی، یہ بلالی اذان جب ہوتی تھی لیکن بلال کی وہ اذان کے سے پوری کائنات ترستی تھی، اور جس اذان کے انتظار میں مغرب کا ڈوبا ہوا سورج واپس اثر پر اٹھا دیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال بچی یاد رکھیے گا ایک بات کو کہ علامہ اقبال کو اس قوم کو اس ملت کو اس امت کو تحفے کے طور پر دیے گئے، ان کی قدر ہم سے زیادہ دشمنوں نے جانی۔ 1912 میں جب افغان اخبار خود ہی چھپتی ہے آپ کی تو اس کا اسی زمانے میں پوری دنیا کی زبانوں میں ترجمہ کرایا جاتا ہے، پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے وہ کتاب، یورپ سے چھپتی ہے ترجمے ہوتے ہیں، اور 1931 میں مسلم